اگر دنیا میں ایک نیک اور تابعدار بیوی مل جائے تو انسان کی زندگی سکون اور سرور کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہو، بندہ ان کو آرام سے فیس کر سکتا ہے، ان کا آرام اور سکون سے کوئی نہ کوئی حل نکال سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح، کہ دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑی، آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو ایسی ایسی مشقتیں اٹھانی پڑی جو صبر آمیز تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان مسائل اور ان پریشانیوں کے بارے میں بتاتے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ایسے تسلی دیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسائل کو، ان تمام پریشانیوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ عنہا ابھی ایک برتن میں آپ کے پاس کھانا لے کر آئے گی، جب وہ آئے ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور ان کو یہ بتا دینا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک جنت میں گھر تیار کیا ہوا ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں نہ تو کوئی تنگی ہوگی نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ اس طرح یعنی کہ دنیا میں ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے تمام کے تمام جو ازواج مطہرات ہے، مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر آتی تھی۔ اگرچہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیہ تھی ان کے گھر میں لازمی بھیجا کرتے تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وحی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے سننے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ مکہ مکرمہ میں غار حرا کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی قرآن نازل ہوتا تھا، اور سب سے پہلے نماز اور وضو کو سیکھنے والی یہ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، یعنی کہ اس طرح باقی عورتوں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا افضل تھی۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ آسمان پر جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر پھر کپکپی طاری ہو گئی، اور پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اے خدیجہ، میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہ آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اب تو چادر اوڑھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تو آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ نکلیے اور جا کر توحید کی، دین کی دعوت دینا شروع فرما دیجئے۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی نازل ہوئی۔ پھر اس دوسری وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کفار کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ آپ کے 40 سال جو نبوت سے پہلے مکہ میں تھے، ان میں سے 1 سے 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی عمر، 12 سے 25 سال تک جوانی، 25 سے 40 سال تک نوجوانی۔ پھر نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو 13 سال کا وقت گزارا، ان میں سے شروع والے 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت دینا شروع کی۔ پھر اس کے بعد 2 سے لے کر 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کر دی۔ پھر 10 سے لے کر جو اگلے سال تھے، ان سالوں میں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جا کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اگلے 10 سال آپ نے اپنی زندگی کے وہ مدینہ منورہ میں گزارے۔